صل علی محمد وآل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی آپ کے اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے اسلام کے لیے، اور وہ مرحومین جن کا نام تختیوں پہ لکھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وآل محمد. خدا بند متعال وہ خدا جو انسان کی فلاح و بہبود کے سوا کچھ نہیں چاہتا، وہ خدا جب وہ ہم انسانوں کو کسی چیز کی دعوت دیتا ہے، کسی چیز سے روکتا ہے، تو اس میں اس کا اپنا نفع نقصان شامل نہیں ہے. ہم اگر اللہ کی اطاعت کریں گے تو اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر اس کی نافرمانی کریں گے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس خدا کا جب تعارف فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خدا وہ ہے جو غنیًا عن طاعتہم، جو بندوں کی اطاعت سے بے نیاز ہے. دنیا میں جتنے بھی حکم دینے والے ہیں سب کی خاصیت یہی ہے کہ اگر ہم ان کی بات مان لیتے ہیں تو بات ماننے والوں کو فائدہ ہو یا نہ ہو انہیں فائدہ ضرور پہنچتا ہے، اور اگر ان کی نافرمانی کر لیں تو ہماری نافرمانی سے انہیں نقصان ضرور پہنچتا ہے. ایک کمپنی کا مالک مزدوروں کو حکم دیتا ہے کہ 8 گھنٹہ کام کرو، انہیں حکم دیتا ہے کہ تم ہڑتال اسٹرائک مت کرو، کام کا حکم دیتا ہے اور کام کو روک دینے سے منع کرتا ہے. کام کرنے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ مزدوروں کا بھی فائدہ ہو، لیکن جتنا فائدہ اس حکم دینے والے کا ہے اتنا فائدہ حکم کو بجا لانے والے کا نہیں ہے. اسی طرح سے اگر حکم کی نافرمانی کی کام کرنے کے بجائے انہوں نے کام کو بند کر دیا، ہو سکتا ہے
اس مزدور کا بھی نقصان ہو جائے، اس دن کی سیلری اسے نہ ملے، لیکن جتنا نقصان کمپنی کے مالک کو ہے اتنا نقصان اس مزدور کو نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ واحد حکم دینے والا ہے، یہ واحد حکم دینے والا ہے کہ اگر اس کی اطاعت کر لیا تو ہمیں فائدہ ہے، اسے کوئی فائدہ، غنی ہے وہ تو، اور اگر نافرمانی کیا تو ہمیں نقصان ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ خدا ہم سے خطاب کر کے کہتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پوری توجہ کے ساتھ دین کے اوپر گامزن ہو جاؤ، پورے یہ جو ہے وجود کے ساتھ، یہ نہیں کہ 24 گھنٹے میں کچھ لمحات دین کے لیے، بقیہ دین سے آزاد۔ یہ اس سنڈے والے دین کی طرف دعوت نہیں دی جا رہی ہے۔ کوئی لمحہ ہمارا دین سے خالی نہیں، سوتے ہیں تو دین کے ہمراہ، جاگتے ہیں تو دین کے ہمراہ، کھانا کھا رہے ہیں تو دین کے ہمراہ، جاب کر رہے ہیں تو دین کے ہمراہ، تفریح ہے تو دین کے ہمراہ، کیونکہ ہر کام کے دو پہلو ہو سکتا ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں کاہے کے لیے؟ یہ جو ہے لذت کے لیے کھانا کھا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، ٹیسٹ ہے ہمارے لیے۔ کہ نہیں، لذت کے لیے کھانا نہیں کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں کیونکہ اس جسم کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں۔ یہ ہم نہیں ہیں، یہ ہم اللہ کی امانت ہے، جسم اس کا عطیہ ہے، اس جسم کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں اللہ کی امانت کی حفاظت کے لیے۔ لذت بھی ملے گی، وہ کہاں جائے گی؟ الگ سے تو لذت کوئی چیز نہیں نہ ہے، لذت تو ملے گی ہی، لیکن اگر لذت کے لیے کھانا کھایا تو ایک دنیاوی کام ہو گیا، اور اگر اس نیت سے کھانا کھایا کہ اللہ کی امانت کی حفاظت کے لیے کھا رہے ہیں، اسی کا نام عبادت ہو گیا۔ یہ گھر بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص اپنا گھر بنا رہا ہے۔ عام طور سے گھر جب بنتا ہے تو خواہش ہوتی ہے کہ پاس پڑوس والے آئیں ہمارا گھر دیکھنے کے لیے، اپنے احباب کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو لوگ لے آ کر کے اپنا گھر دکھاتے بھی، یہ گھر بن رہا ہے۔ مولا کے پاس آتا ہے، مولا ذرا چل کے میرا گھر دیکھ لیجیے، میں گھر بنا رہا ہوں۔ چلے گئے مولا، آئے، دیکھا، کہا مولا دیکھیے یہ جو ہے روشن دان بنا رہا ہوں، کھڑکی بنا، روشن دان بنا رہا ہوں، تاکہ اس سے ہوا آئے گی، اور اس سے دھوپ آئے گی، اس سے روشنی آئے گی۔ مولا نے کہا کہ اچھا بنایا ہے، لیکن اگر چاہتے تو تم یہی تمہارا روشن دان بنانا عبادت بن سکتا تھا۔ تم نے روشن دان کاہے کے لیے بنایا؟ فریش ہوا کے لیے بنایا، روشنی کے لیے بنایا۔ اگر تم روشن دان بناتے وقت یہ نیت کر لیتے کہ روشن دان بنا رہا ہوں تاکہ اگر کوئی مظلوم مجھے جو ہے مدد کے لیے پکارے تو اس کی آواز ہمارے گھر میں پہنچ سکے۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے، یہ جو ہے نماز کے لیے بلاتا ہے، تو اس کی اذان کی آواز ہمارے گھر تک پہنچ جائے، روشنی تو آئے گی ہی۔ اب ایسا تو نہیں کہ اس نیت سے اگر آپ روشن دان بنائیں گے تو روشنی نہیں آئے گی، ہوا نہیں آئے گی، دھوپ نہیں آئے گی، دھوپ بھی آئے گی، روشنی بھی آئے گی، ہوا بھی آئے گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے عبادت بھی ہو رہی ہے۔ تو کوئی لمحہ ایک مرد مومن کا دین سے خالی نہیں ہوتا، کوئی لمحہ۔ یہ نہیں ہے کہ امام باڑے میں آئیں گے تو دیندار، مسجد میں آئیں گے تو دیندار، اس کے بعد دکان پہ جائیں گے تو بے دین، جاب پہ جائیں گے تو بے دین۔ جتنی دیر کے لیے امام باڑے میں ہیں اتنی دیر کا ہمارا دین محدود دین نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین وجود انسانی سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارا دین وہ ہے جو ہماری فطری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، یہ جو ہے مصنوعی دین نہیں ہے، حقیقی دین ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، پوری توجہ کے ساتھ گامزن ہو جاؤ اس دین پر جو دین یکتا پرستی ہے، وہ دین فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جو اس فطرت کے عین مطابق ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے۔
لا تبدیل لخلق اللہ، اور یہ فطرت بدلنے والی نہیں ہے۔ جب سے انسان نے دنیا میں قدم رکھا ہے، فطری تقاضوں میں سے کوئی ایک تقاضا نہ گھٹا ہے نہ بڑھا ہے۔ جتنے بھی ہمارے یہ جو ہے فطری تقاضے ہیں، دیکھیے کچھ تقاضے فطری ہوتے ہیں، کچھ تقاضے وہ ہوتے ہیں جو سماج ہمارے اوپر لاد دیتا ہے۔ کچھ خواہشیں ہماری وہ ہیں جو فطری ہیں، کچھ خواہشیں وہ ہیں جو سماج نے ہمارے اوپر لاد دی ہیں۔ یعنی فطری خواہشیں، فطری تقاضے وہ ہیں جن کے سلسلے میں ہمیں سکھانے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا داد ہیں۔ ہمیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے، ہمیں پانی کی خواہش ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، یہ وہ خواہش ہے جو فطری ہے، سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمیں سکھائے گا تم بھوکے ہو، تب ہمیں پتا چلے گا کہ ہم بھوکے ہیں۔ اگر انسان کو پیدا ہوتے ہی جنگل میں ڈال دیا جائے، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن، کسی کو اس نے نہیں دیکھا جس سے سیکھے، اسے بھی بھوک لگے گی، اسے بھی پیاس لگے گی، اسے بھی کھانے کی خواہش ہے، اسے بھی پانی کی خواہش ہے۔ البتہ کیا کھائے اور کیا پیے یہ سکھانے کی چیز ہے۔ کون سا کھانا فائدے مند ہے، کون سا کھانا نقصان ہے، یہ جو ہے نقصان دہ ہے، کون سا پانی اس کے لیے فائدے مند ہے، کون سا پانی نقصان دہ ہے، یہ سکھانے کی چیز ہے۔ لیکن کھانے کی خواہش فطری ہے۔ کچھ خواہشیں وہ ہیں جو فطری ہیں، کچھ خواہشیں وہ ہیں جب تک ہم اچھے یا برے یا یہ جو ہے برے دوستوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں، تب تک وہ خواہش ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے۔ مثال دوں، سگریٹ کی خواہش۔ سگریٹ کی خواہش بڑی طاقتور خواہش ہے، یہ کھانے اور پینے سے بڑھ کر کے خواہش ہے۔ ایک شریف آدمی اگر بھوکا ہے تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن سگریٹ کی جب طلب ہوتی ہے تو شریف سے شریف آدمی بھائی صاحب ہوتا ہے نا۔ آیا یہ فطری خواہش ہے؟ نہیں، اگر بعض دوستوں کے ساتھ میں انہیں اچھا کہوں یا برا کہوں، میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، اگر بعض دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ ہوتا تو یہ خواہش ہم میں پیدا نہ ہوتی۔ فطرت تو اس کے خلاف ہے، فطرت اس کے خلاف ہے۔ جب سگریٹ کا پہلا کش لیتے ہیں پہلی مرتبہ تو کیا ہوتا ہے؟ کھانسی آتی ہے نا۔ یہ کھانسی نہیں ہے، یہ پھیپھڑے کا احتجاج ہے سگریٹ کے خلاف، کہ اللہ نے ہمیں آکسیجن کے لیے بنایا ہے، دھوئیں کے لیے نہیں بنایا ہے۔ کھانسی نہیں ہے، کھانس کر کے پھیپھڑا احتجاج کرتا ہے کہ سگریٹ مردہ آباد۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو کچھ خواہشیں فطری ہیں، جتنی فطری خواہشیں ہوتی ہیں سب کی تکمیل کا اللہ نے انتظام بھی کیا ہے۔ اگر ہمیں پانی کی خواہش ہے تو اللہ نے پانی کو پیدا کیا ہے، اگر ہمیں کھانے کی خواہش ہے تو اس کا بھی انتظام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی کاہلی کی بنا پر یا دوسروں کے یہ جو ہے ظلم و ستم کی بنا پر کھانے سے محروم رہ جائیں، ہمارے سامنے کا کھانا کوئی اور اڑا لے جائے، یہ امکان تو ہے۔ انہی فطری خواہشوں میں سے خواہش ہے دین کی خواہش ہے۔ فطری طور پر انسان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ کائنات خود بخود بن گئی، فطری طور پر انسان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کی تخلیق کا کوئی یہ جو ہے مقصد ہی نہ ہو۔ فطری طور سے انسان جس کسی نے اسے نعمتیں عطا کی ہیں اس کے ساتھ احسان کیا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کی اس کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ فطری طور سے انسان کے اندر جذبہ پایا جاتا کسی عظیم ہستی کے آگے اپنی جبینوں کو خم کر دے۔ کس کے آگے خم کرے؟ پتھر کے آگے یا خدا کے آگے؟ یہ سکھانے کی چیز ہے، یہ بتانے کی چیز ہے۔ بچہ فطری طور پر پیدا ہوتے ہی کچھ چیزوں کو چوسنا چاہتا ہے، کھانا چاہتا ہے۔ یہ عقل مند ماں کی ذمہ داری ہے اسے بتائے کہ تمہیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ اسی لیے خدا نے انبیاء کو بھیجا۔ کائے کے لیے انبیاء آئے تھے؟ انبیاء کو یہ بتانے انبیاء نہیں آئے تھے کہ تم عبادت کرو، یہ بتانے آئے تھے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کی اطاعت مت کرو۔
یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کی تم عبادت کرو، تو ہماری فطرت میں ہے، فطری تقاضا ہے ہمارا. لیکن انسان بھٹک جاتا تھا. کس کے آگے سر جھکائے؟ گائے کے آگے، پتھر کے آگے، درخت کے آگے، بندر کے آگے. مختلف جانوروں کی پوجا ہوتی ہے نا. یہ ہے وہی فطرت، لیکن فطرت سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ کس کی عبادت کریں. تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں نبی بھیجے کاہے کے لیے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ سکھانے کے لیے کہ اطاعت اور عبادت کا جذبہ تو تمہارے اندر موجود ہے. جس کی عبادت کرنا ہے اس کا نام اللہ ہے، اور جس سے دور رہنا ہے اس کا نام طاغوت ہے. طاغوت سے دور رہنا ہے تو دین فطری ہے، اور دین، اور چونکہ فطرت تبدیل نہیں ہوتی ہے، اس لیے دین کو بھی تبدیل ہونے کی ضرورت. مت کہیں کہ 1400 سال پرانا دین ہو گیا. فطری تقاضے تو ہزاروں سال پرانے ہو گئے. کھانا کھانا چھوڑ دیں، پانی پینا چھوڑ دیں. آج سے کھا رہے ہیں، آج سے کھا رہے ہیں، کب تک کھاتے رہیں گے؟ نیا دور آ گیا، کب تک پانی پیئیں گے، کب تک سوئیں گے؟ یہ سارے فطری تقاضے ہیں، یہ تبدیل ہونے والے نہیں ہیں. تو انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کا مقصد یہ ہے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ دین یکتا پرستی پر گامزن ہو جائے، اور کسی خاص وقت میں نہیں، پوری زندگی کا 24 گھنٹہ. البتہ بقیہ جو تمام یہ جو ہے ضرورتیں ہیں وہ بھی دین کے سائے ہی میں ان ساری ضرورتیں جو ہے پوری ہوں گی. کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، تفریح کی ضرورت ہے. یہ ساری ضرورتیں پوری ہوں گی مگر دین کے سائے میں پوری ہوں گی. چنانچہ قرآن نے وابتغ فیما آتاک اللہ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں، جو صلاحیتیں تمہارے پاس ہیں، جو دولت تمہارے پاس ہے، جو صلاحیت ہے، ان سب کے ذریعے سے آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ سب وسیلہ ہیں، یہ سب ذریعہ ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد دین ہے. مقصد کیا ہے؟ آخرت ہے. اصلی زندگی وہ ہے، اور تمہیدی زندگی یہ ہے. یہ زندگی کھلونا ہے اس کے مقابلے میں یہ زندگی کیا ہے؟ اصل زندگی وہ ہے وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا. دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان سب کو ذریعہ بناؤ آخرت کے لیے. البتہ دنیاوی لذتوں سے غافل ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے غفلت مت کرو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے جس طریقے سے آپ دین کو پیش کر رہے ہیں پھر ہمارا سماج کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ ترقی کرنے کے لیے 2 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک ہے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں کمپٹیشن، دوسرے فائدہ طلبی. یہ جو ہے منفعت طلبی. کوئی ڈاکٹر کیوں بنے گا؟ کوئی انجینئر کیوں بنے گا؟ کوئی سائنٹسٹ کیوں بنے گا؟ جب جتنا سائنٹسٹ کو کھانا ہے اتنا ہی ایک یہ جو ہے مزدور کو کھانا ہے. جیسی زندگی ایک ڈاکٹر کی ویسے ہی زندگی ایک یہ جو ہے مزدور کی. تو ڈاکٹر کیوں کام کرے گا؟ کیوں 15 سال 20 سال جو ہے محنت کرے گا؟ سائنٹسٹ کیوں محنت کرے گا جب اسے دنیا میں کچھ ملنا ہی نہیں ہے؟ جو مزدور کو ملنا ہے وہی ڈاکٹر کو ملنا ہے، جو کسان کو ملنا ہے وہی انجینئر کو ملنا ہے. تو کوئی کیوں پڑھے؟ جب تک کوئی محرک نہ ہو اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ بھول جاتے ہیں کہ کمپٹیشن صرف مادی نہیں ہوتا ہے، کمپٹیشن مادی بھی ہے، کمپٹیشن معنوی بھی ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ ترقی کے لیے کمپٹیشن ضروری ہے، ترقی کے لیے فائدہ طلبی ضروری ہے، لیکن یہ کمپٹیشن اور یہ فائدہ طلبی مادی دنیا تک محدود ہے یہ نہیں مانتے، بلکہ آخرت کا کمپٹیشن، دین کا کمپٹیشن دنیا کے کمپٹیشن سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. دین کمپٹیشن کا مخالف نہیں ہے، کرو کمپٹیشن، مگر اس میں نہیں کہ کس نے کتنا زیادہ کھایا. یہ کمپٹیشن کریں گے تو بھینس سے ہار جائیں گے، بھینس سے ہار جائیں گے. آج سارا کمپٹیشن ہے روٹی، کپڑا اور مکان. عزیزو یہ نعرہ حیوانی نعرہ ہے، انسانی نعرہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو حیوان ہمارے ساتھ شریک ہے نا، کھاتا وہ بھی ہے.
کہنے ہم تو روٹی سے مراد یہ روٹی نہیں ہے، روٹی یعنی کھانا، ورنہ کہیں کے اوپر لوگ روٹی نہیں کھاتے، چاول کھاتے ہیں۔ بنگال میں جو ہے چاول کھایا جاتا ہے، ساؤتھ میں چاول کھایا جاتا ہے، کیا وہاں نعرہ لگتا ہے چاول کپڑا اور مکان؟ بنگال کا نعرہ بھی تو روٹی کپڑا اور مکان ہی ہے، ساؤتھ کا نعرہ بھی جو ہے روٹی کپڑا، تو روٹی سے مراد غذا، خوراک، ہر ایک کی خوراک اپنے لحاظ سے، کہیں روٹی کھائی جاتی ہے، کہیں چاول، کہیں دونوں، ہر ایک کی خوراک اپنے اپنے لحاظ سے۔ لہذا خوراک میں خوراک جانور کی بھی ہے، خوراک انسان کی بھی ہے، تو خوراک جو ہے وہ کامن ہے، مشترک ہے دونوں کے درمیان، کپڑا بھی دونوں کے درمیان مشترک ہے، کپڑا جانور کا بھی ہمارا بھی ہے، ہر ایک کا کپڑا اپنے لحاظ سے، ہم بھی کپڑا پہنے، آپ بھی کپڑا پہنے، ہمارا کپڑا آپ کا کپڑا ایک جیسا ہے، سردی کا کپڑا اور گرمی کا کپڑا ایک جیسا ہوتا ہے، سردی کا کپڑا الگ، گرمی کا کپڑا، ہر ایک کا کپڑا اس کے اپنے تقاضوں کے لحاظ سے ہے، انسان کا کپڑا اپنے لحاظ سے، جانور کا کپڑا اپنے لحاظ سے۔ اور عزیزو اگر کپڑے کے میدان میں بھی آئیں گے تو کمپٹیشن میں جانور سے ہار جائیں گے۔ جانور کا کپڑا اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ لوگوں کی آرزو ہوتی ہے کاش فنا کی کھال کی ہماری کوٹ ہو جاتی، اور اگر پوری کوٹ نہ صحیح کم سے کم کالر ہی میں تھوڑا سا حصہ لگ جائے۔ مکان جانور کے لیے بھی ہے، مکان انسان کے، ہر ایک کا مکان اپنے لحاظ سے، شہد کے مکھی کا اپنا مکان ہے، یہ جو ہے پرندوں کا اپنا مکان ہے، شیر کا اپنا مکان ہے، ہر ایک کا مکان اپنے اپنے لحاظ سے۔ تو روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ ہے یہ انسانی نعرہ نہیں ہے، یہ حیوانی نعرہ ہے، یہ تو حیوانی نعرہ ہے۔ لہذا کمپٹیشن کا اسلام قائل ہے کمپٹیشن میں، کس چیز میں کمپٹیشن؟ سارعوا الی المغفرہ، کمپٹیشن کرنا ہے تو دین کے میدان میں کمپٹیشن کرو۔ حکم خدا کی کس نے کتنی اطاعت کی؟ انہوں نے اطاعت کیا 10%، انہوں نے 20، انہوں نے 25، انہوں نے 50، انہوں نے 60، انہوں نے 100، انہوں نے 100%۔ کمپٹیشن اس میں ہو سکتا ہے۔ مفاد اور منفعت بھی، نفع صرف دنیاوی نفع تو نہیں ہے نا، نفع دنیا کا بھی نفع ہے، نفع آخرت کا بھی نفع ہے۔ محرک صرف نفع نہیں ہوتا، محرک کبھی حکم خدا ہوتا ہے، حکم پیغمبر ہوتا ہے، حکم امام ہوتا ہے۔ ملک کیسے ترقی کرے، کارخانے کیسے بنیں گے، ٹیکنالوجی کیسے آئے گی، اگر آپ دین کے راستے پہ چلیں گے تو سب کے سب یہ جو ہے مسجدوں میں نظر آئیں گے، فقط داڑھیاں نظر آئیں گی اور تو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ترقی کے لیے سب سے بڑا محرک ہے حکم خدا۔ جب انسان دین کے راستے پہ آ جائے گا تو قرآن کی آیت اس کے سامنے آئے گی، لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ ہرگز یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ مومنوں کے اوپر کافروں کا اقتدار ہو، اور مومنوں پر کافروں کا اقتدار اگر پسند نہیں، اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں، ٹیکنالوجی اور سائنس کے میدان میں ترقی کیے بغیر کر سکتے ہیں۔ اگر ہر چیز میں آپ کا ہاتھ غیروں کے آگے پھیلا رہے گا، کبھی بھی آپ کو اقتدار نہیں مل سکتا ہے۔ اگر آپ دین پر عمل کریں گے تو قرآن مجید کی آیت بھی سامنے آئے گی، جہاں نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، وہیں یہ حکم بھی آئے گا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ۔ مسلمانوں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم طاقت حاصل کرو، قوت حاصل کرو۔ جب تم دنیا میں رہو تو اسلحے کے میدان میں تم سے زیادہ ترقی یافتہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے، صاف صاف قرآن کا حکم ہے۔ جب انسان دیندار بنے گا تو قرآن کا یہ حکم بھی اس کے سامنے آئے گا، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، ساری عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے۔ اگر تم مومن ہو تو عزیز بن کے رہو، ذلیل بن کے مت رہو۔ مومن ذلیل نہیں ہوتا ہے، عزت کب ملے گی آپ کو؟ جب آپ جاہل رہیں گے۔ عزت کب ملے گی آپ کو؟ جب آپ دواؤں میں بھی دوسروں کے جو ہے محتاج رہیں گے۔ عزت کب ملے گی آپ کو؟ جب روٹی کے لیے آپ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہیں گے، یہ عزت ہوگی۔
لہذا جب مسلمان دین کے راستے پہ چلے گا تو کوشش یہ کرے گا کہ اسلامی سماج ایک با اقتدار سماج ہو. جن لوگوں نے دین کے راستے کو اپنا لیا ہیں ایسے ملک ہیں اس دنیا میں آج موجود ہیں جن کی دو زندگی رہی ہے, دو دور سے گزرے ہیں. ایک دور ہے بے دینی کا دور, ایک دور ہے دین کا دور. اس ملک میں جب بے دینی حاکم تھی ہر چیز میں وہ باہر کا محتاج تھا. ایک سوئی تک بھی لائی جاتی تھی تو باہر سے, ڈاکٹر آئیں گے تو باہر سے, انجینئر آئیں گے تو باہر سے. ہر چیز میں, کھانے میں, کپڑے میں, گیہوں آئے گا تو باہر سے, چاول آئے گا تو باہر سے, ہر چیز امپورٹ کی جاتی تھی. لیکن جب اس ملک نے دین کا دامن تھام لیا, وہ ملک جو ہر چیز امپورٹ کیا کرتا تھا آج وہ ملک ہر چیز یہ جو ہے ایکسپورٹ کر رہا ہے. جب اس کی آبادی آدھی تھی تو گیہوں چاول باہر سے آتا تھا, اور جب آبادی یہ جو ہے ڈبل ہو گئی, زمین تو وہی زمین ہے نا, زمین نہیں بڑھی, آج وہ ملک باہر بھیج رہا ہے چیزوں. اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی دین کی پیروی کرنے کی وجہ سے. فلاں ٹیکنالوجی کو تم ہاتھ مت لگاؤ. کہتا ہے فلاں ٹیکنالوجی کو ہاتھ لگانا تو حکم قرآن ہے, کیونکہ اگر فلاں ٹیکنالوجی ہم نہیں لائیں گے تو ہم ہمیشہ تمہارے آگے محتاج رہیں گے. اور ثابت بھی ہو گیا کہ فلاں ٹیکنالوجی جو ہے وہ صرف اسلحوں میں کام نہیں آتی ہے, اسپتالوں میں بھی کام آتی ہے. اسپتالوں میں کام آتی. جس ملک میں 10 لاکھ کینسر پیشنٹ ہیں ان کو یہ جو ہے وہ دوا کی ضرورت ہے. جس کارخانے میں وہ دوا تیار کی جاتی ہے ایٹمی ایندھن چاہیے, ختم ہو گیا, کوئی دینے کو تیار نہیں. کہا کہ ہم خود بنائیں گے. کیوں؟ لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اقتدار مومنوں کے اوپر غیروں کا بالکل برداشت نہیں ہے. البتہ اقتدار کا مطلب, طاقت کا مطلب کسی پر ظلم کرنا نہیں ہے. کیونکہ مومن کے پاس جب اقتدار آتا ہے تو وہ اللہ کی کمان میں چلا جاتا ہے. مومن کے پاس اتنی طاقت ہے کہ باب خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ لیتا ہے. لیکن جب مصلحت خدا نہیں ہوتی ہے, گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, تلوار جو ہے نیام میں رکھی ہوئی ہے. تلوار نیام میں رکھی ہوئی ہے. دیندار کی ترقی کو دیکھیں گے, اچھا دینی معاشرہ ہو جائے گا تو اقتصادیات بیٹھ جائیں گے, اقتصادیات جو ہیں وہ دب جائیں گے. علی سے بڑا دیندار کون ہے؟ علی سے بڑا دیندار ہے کوئی؟ علی سے بڑا عبادت گزار ہے کوئی؟ علی سے بڑا زاہد ہے کوئی؟ علی سے بڑا باتقوا ہے کوئی؟ اور علی سے زیادہ اقتصادی کام کس نے کیا ہے؟ مولا کائنات صرف یہ جو ہے عبادت, یعنی عبادت عام معنوں میں فقط نماز نہیں پڑھتے تھے, فقط یہ جو ہے محراب میں بیٹھے نہیں رہتے تھے. وہی علی جو رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا تھا, وہی علی آپ کو میدان جنگ میں بھی نظر آتا ہے. وہی علی غریبوں کی یہ جو ہے مدد کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے. وہی علی باغوں کو سینچتا ہوا بھی یہ جو ہے نظر آتا ہے. رن میں غازی, کھیت میں مزدور, منبر پر حکیم. اللہ اللہ کتنے رخ ہیں ایک ہی تصویر کے. علی سے بڑا زاہد کوئی ہے؟ یا دنیا غری غیری, جا جا کسی اور کو دھوکہ دے, فقط طلقتو کے ثلاثہ. زہد علی تو مشہور ہے, مگر علی نے جو اقتصادی کام کیا ہے, کبھی علی کے ہاتھوں سے یہ جو ہے لگائے ہوئے باغات پہ غور کیا ہے؟ کبھی علی کے ہاتھوں کھودے ہوئے کنووں کا حساب کیا ہے؟ عزیزو, حساب کیا گیا جتنے باغات مولا کائنات نے لگائے تھے, کیونکہ مولا کائنات باغ لگانے کے بعد یہ جو ہے وقف کر دیا کرتے تھے. موقوفات علی نامی پوری ایک کتاب ہے, کتنے باغات مولا نے وقف کیے ہیں, کتنے کنویں وقف کیے ہیں. ان کا جب حساب لگایا گیا, اندازہ لگایا گیا, ان کی قیمت معلوم ہے کتنی نکلی؟ $1 بلین. مولا کائنات نے جو باغ لگائے تھے, ایک باغ علی کا, لوگ سمجھتے علی کیا فاقہ ہوتا تھا, ایسا اس لیے علی کے پاس پیسہ نہیں تھا.
یہ اختیاری فاقہ ہے، اجباری فاقہ نہیں ہے۔ ایک باغ مولا علی کا 48 ٹن کھجور اس میں ہوا کرتی تھی۔ جوڑا گیا، حساب لگایا گیا کہ اس باغ میں اتنے پیڑ ہیں، ایک پیڑ پر عام طور سے کتنی کھجوریں آ سکتی ہیں، سب کو جوڑ کے نکالا کہ ایک باغ جو ہے 48 ٹن کھجور۔ آج حساب اگر لگائیں، ایک ٹن کھجور کم سے کم $1000 کی تو ہے کہ نہیں ہے؟ $48,000 تو فقط ایک باغ سے انکم ہے۔ کتنے مولا کے پاس ہیں؟ لیکن ہوتا کیا تھا آخر ایک دفعہ، آج کی دنیا میں کیا کماتے ہیں اپنے لیے، پیداوار اور ہے اور یہ جو ہے مصرف اور ہے۔ اسلام میں زہد ہے، مصرف میں زہد ہے، پیداوار میں زہد نہیں ہے۔ مصرف پہ پابندی ہے لیکن پیدا کرنے میں، تولید میں پابندی نہیں ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لا خیر فی من لا يحب جمع المال، اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے جو ہے جو مال حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ الٹی بات کہہ رہا ہوں نا، عام طور سے دین کے بارے میں کیا ہے، نہیں ہمیں کیا کرنا ہے، وہ تو ایک گوشے میں دین جو ہے دعوت دیتا ہے کاہلی کی، نہیں، دین کاہلی کی دعوت نہیں دیتا، دین خوب کام کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ حتیٰ یہاں تک اگر آپ کے ہاتھ میں ایک پودا ہے اور قیامت آنے لگے، پہلے پودے کو زمین میں لگا دو، بعد میں قیامت کے استقبال کے لیے جاؤ۔ بعد میں قیامت، ارے اب تو کیا کرنا ہے، اب تو قیامت ہی آ رہی، نہیں، دین وہ ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ دین میں پیداوار جو ہے صرف اپنے لیے نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں سب کیا ہے، کیوں کما رہے ہیں؟ اپنے لیے، اپنے کنبے کے لیے حد اکثر۔ اب تو کنبے کا بھی خیال نہیں رہنے لگا ہے، پہلے ہم اور بعد میں ہم، پہلے بھی ہم اور بعد میں بھی ہم۔ فیملی دیکھ رہے ہیں نا، آپ تو یہاں رہتے ہیں، ہم تو کبھی کبھی آ کے دیکھتے ہیں، آپ تو ہمیشہ دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ فیملیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ بچوں سے کہاں محبت رہ گئی ہے، اور پھر ظاہر سے بات ہے پھر پلٹ کر کے بچوں کو ماں باپ سے بھی محبت نہیں رہتی ہے۔ بعد میں شکوہ کرتے ہیں کہ اولاد نالائق نکل گئی ہے۔ سر اولاد نالائق نکل گئی یا آپ نالائق باپ تھے؟ آپ نے بچے کی تربیت انسانی تربیت کی ہے یا حیوانی تربیت کی ہے؟ نہیں، ہم نے بچوں کے لیے اچھا کھانا دیا، اچھا گھر دیا، اچھا پھل، بابا یہ سب حیوانی ضرورتیں ہیں۔ انسانی ضرورت بھی ان کی پوری کی یا نہیں کی؟ انہیں حیوان بنایا یا انسان؟ ارے جو بنایا ہے نتیجہ تو وہی نکلے گا۔ تم نے کب کسی جانور کو دیکھا ہے اپنے باپ کا پیر دباتے ہوئے؟ کب تم نے کسی جانور کو دیکھا اپنی ماں کا یہ جو ہے سر دباتے ہوئے؟ دیکھا ہے کبھی؟ جو آپ نے بنایا آج کے سارے کالج، ساری تعلیم کا محور کیا ہے؟ انسان کو حیوان بنا دینا۔ روٹی کپڑا اور مکان کے آگے بڑھے آپ کبھی؟ اس کی جو دیگر یہ جو ہے فطری تقاضے انسان کے اور ہیں، کبھی اس آواز کو سننے کی کوشش کی؟ تو اسلام پیداوار کا مخالف نہیں ہے، مصرف میں اسراف کا مخالف ہے اسلام۔ اگر آپ پیداوار کر رہے ہیں، اچھا گھر بنائیے، بڑا گھر بنائیے، اچھی گاڑی رکھیے، مخالف نہیں ہے اسلام کا، لیکن بڑے گھر کا مقصد کیا ہے؟ ایک دفعہ گھر بنا رہے ہیں، کائے کے لیے؟ یہ جو ہے ضرورت کے لیے، اپنی ایک کمرہ، 2 کمرہ، 3 کمرہ، 4 کمرے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ گھر بنا رہے ہیں اپنی دولت کی نمائش کے لیے، دھونس جمانے کے لیے۔ ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل ہم غریبوں کی محبت کاہے کے لیے بنوایا ہے؟ اب دھونس جمانے کے لیے اتنا بڑا گھر بنا لے کہ لوگ وہاں سے گزرے تو آہ بھرتے ہوئے گزرے۔ ایک مقصد یہ ہے، عام طور سے یہی ہوتا ہے نا۔ گاڑی ایک دفعہ ہماری یہ جو ہے ضرورت ہے، گاڑی کوئی حرج نہیں ہے، اسراف نہیں ہے۔ قیمتی گاڑی فرض کیجئے ہمیں 200 میل ہر روز جانا ہے، عام گاڑی سے جائیں گے تو تھک جائیں گے، جب وہاں پہنچیں گے تو اس قابل نہیں رہ جائیں گے کہ کام کر سکیں۔ آرام دہ گاڑی سے جائیں گے تو اس قابل ہے کہ وہاں جا کر کے کوئی حرج نہیں ہے، آپ رکھیے گاڑی کو۔ بڑے گھر کی حاجت ہے آپ کو،
سنیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خلافت کے زمانے میں یہ جو ہے بصرہ پہنچے. بصرے میں مولا کا ایک چاہنے والا رہتا تھا، علا ابن زیاد حارثی. مولا کو اطلاع ملی کہ علا بیمار ہے، علا بیمار ہے. دنیا کے بارے میں اسلام کی کیا رائے ہے اس واقعے سے اچھی طرح واضح ہو جائے گی. علا ابن زیاد حارثی، خبر ملی کہ علا بیمار ہے. خوب اسلام کی ایک تہذیب یہ ہے کہ اگر کوئی مومن بیمار ہے تو آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں، اس کی عیادت کے لیے جائیں. اگرچہ وقت نہیں ہے مگر میں تھوڑا سا یہاں پر رکنا چاہوں گا. یہ وہ تہذیب اسلام کی ہے جو آج لوگ بھول رہے ہیں. عیادت کے لیے جائیں. اتنی اہمیت ہے مومن کی عیادت کی. عجب حدیث ہے. قیامت کے دن کچھ تو وہ ہیں جنہیں اس بات کا خطرہ ہے اللہ ہمیں کہیں جہنم میں نہ بھیج دے. کچھ کو جنت و جہنم کی کچھ ہے نہیں سیف ہیں. اتنے اچھے اعمال دیے انہیں جہنم کا خوف نہیں ہے. اس بات کا شکوہ ہے کہیں اللہ ہم سے شکوہ نہ کر بیٹھے، گلا شکایت نہ کر بیٹھے اللہ ہم سے. گلا شکوہ کس سے کیا جاتا ہے؟ دوستوں سے کیا، اپنوں سے کیا، غیروں سے نہیں کیا جاتا. تو اس درجے پر فائز ہیں کہ کہیں اللہ ان سے شکوہ نہ کر بیٹھے. اللہ شکوہ کرے گا بعض لوگوں سے. ایک شکوہ ہے ان اللہ عز وجل یعیر عبدا من عبادہ. قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں میں سے ایک بندے سے شکایت کرے. بہت غور سے حدیث کو سنیے گا، بڑی خطرناک حدیث ہے. کیا شکایت کرے گا؟ عبدی ما منعک ان تعودنی اذ مرضت. میرے بندے یہ بتا کہ تیرے پاس کیا عذر تھا جس کی وجہ سے میں جب بیمار ہوا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا. کون بیمار ہوا؟ اللہ. ہے نا خطرناک حدیث؟ بہت غور سے سنیے، ایک لفظ بھی اس کا چھوٹنے نہ پائے. میرے بندے یہ بتا ما منعک، کیا بہانہ ہے تیرے پاس، کیا عذر ہے تیرے پاس، میں جب بیمار ہوا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا. خدا کہیں بیمار ہوتا ہے؟ بیماری تو یہ جو ہے جسم کا عارضہ ہے. جسم کا عارضہ ہے نا بیماری، اور خدا کا جسم نہیں ہے. بندہ کہے گا سبحانک سبحانک انت رب العباد لا تعلم ولا تمرض. پالنے والے تو بندوں کا پروردگار ہے، تجھے کہاں دکھ، تجھے کہاں تکلیف، تو کب بیمار پڑتا ہے؟ جو میں تجھے دیکھنے کے لیے آتا، تیری عیادت کے لیے آتا. خدا کہتا ہے تو نے سچ کہا، لیکن مرض اخوک المومن، میں بیمار نہیں ہوا، تیرا مومن بھائی بیمار ہوا. البتہ ایمان کا درجہ اتنا بڑا ہے، مومن کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ بیمار مومن ہوتا ہے، خدا کہتا ہے میں بیمار ہوا. ہے نا بعض جگہوں پر کہ بندوں کے عمل کو خدا اپنی طرف نسبت دے لیتا ہے. الم یجد کا یتیمن فآوا. میرے حبیب جب تم کو میں نے یہ جو ہے یتیم پایا تو میں نے تمہیں پناہ، اللہ نے بنا دی تھی، اللہ نے بنا دی تھی. پناہ تو ابو طالب نے دی تھی، پناہ تو ابو طالب نے دی تھی، لیکن اتنا مقام بلند ہے ابو طالب کا کہ ابو طالب کے عمل کو خدا اپنی طرف نسبت دے رہا ہے. الم یجد کا یتیما فآوا. مومن کا درجہ اتنا عظیم. بیمار مومن ہوا، اللہ کہتا ہے میں بیمار ہوا. شاید تیرے پاس بہانہ ہو، شاید تیرے پاس بہانہ ہو. کیا کرے؟ جاب ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، چھٹی کہاں ملتی ہے، وقت کہاں ملتا ہے. اگر آج نہیں جائیں گے جاب پر، چھٹی لینا پڑے گا تو آج کی تنخواہ تو کٹ گئی نا، ہماری تنخواہ آج کی ہماری کٹ جائے گی. خدا کہتا ہے یہ بہانے چھوڑ دے. لو عوضتہ لوجدتنی عندہ. اگر تو برادر مومن کی عیادت کے لیے آتا تو مجھے اس کے پاس پاتا.
ثم لتکفلت بقضاء حوائجک، اس دن کے سارے تیرے اخراجات کی ذمہ داری میری تھی. اگر جاب پہ نہ جاتے، تنخواہ نہ ملتی، دکان پہ نہ جاتے، گھاٹا ہو، اس سارے گھاٹے کی بھرپائی میری ذمہ داری ہے، میں اس کو دیتا، بھرپائی میں کرتا اس کو. کیوں؟ اس بندے مومن کے احترام میں جس کی تو عیادت کے لیے آیا ہے. تو عیادت مومن وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ اس وادی میں جاؤں، تہذیب کیا، آداب عیادت کیا ہے سب بیان کروں، فقط ایک اشارہ کر دیا کہ عیادت مومن سے غفلت نہ برتے. مولا جو ہے بصرہ تشریف لے گئے، وہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ علاء ابن زیاد حارثی بیمار ہیں، مولا عیادت کے لیے گئے. اب جو عیادت کے لیے گئے تو علاء کی حویلی بڑی زبردست تھی، بہت زبردست حویلی، 10 کمرے ہیں اس کے اندر. جیسے ملاقات ہے، پہلا جملہ جو مولا نے کہا ہے کہ ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا واما انت كنت اليها في الاخرة احوج. اتنا بڑا مکان دنیا میں لے کے کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ سونے کے لیے کمرہ ہی تو چاہیے، کوئی کمرہ کافی ہے، 10 کمرے کاہے کے لیے؟ کیا سر کہیں ہوگا، پیر کہیں ہوگا، ہاتھ کہیں ہوگا؟ ایک کمرہ کافی ہے، اتنے زیادہ کمرے کاہے کے لیے؟ یہ ہمارے پاس بچے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کا 1 کمرہ 2 کمرہ، جتنے بچے ہیں ان کے لحاظ سے کمرے. اس کے بعد یہ اتنا بڑا محل کیوں بنایا ہے؟ بڑے گھر کی ضرورت دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں ہے. دیکھیے، آپ سفر پر بھی بہرحال جاتے ہی ہیں، ہوٹل بھی لیتے ہیں. گھر پہ اگر آپ کے 3 یا 4 5 کمرہ ہے، ہوٹل میں کتنے کمرے بک کراتے ہیں؟ ہاں کیوں بھئی؟ آپ کو تو 5 کمرے والے گھر میں رہتے تھے، وہاں 1 کیوں؟ کہنے کہ 2 دن کی تو بات ہے، 2 دن کی تو بات ہے، 2 دن کی بات ہے، جیسے تیسے رہ لیں گے. تو جہاں زیادہ دن رہنا ہوتا ہے وہاں بڑا گھر بنتا ہے، اور جہاں کم رہنا ہوتا ہے وہاں چھوٹے گھر پر اکتفا. یہاں تو 4 دن رہنا ہے، اصلی گھر تو وہاں ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. وَأَمَّا أَنْتَ كُنْتَ إِلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ أَحْوَجَ. وہاں بڑا گھر چاہیے، اتنا بڑا گھر لے کے کیا کرو گے؟ اس کے فوراً بعد مولا کہتے ہیں بلا ان شئت قد بلغت بها الآخرہ. البتہ اگر چاہو تو اسی بڑے گھر کو آخرت کے بڑے گھر کا ذریعہ بنا سکتے ہو. اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ بڑا گھر ہونا قابل مذمت بھی ہے اور قابل مدح و تعریف بھی ہے، اعتراض بھی ہے. اور کہتے ہیں بڑا گھر آخرت میں بڑے گھر کا سبب کیسے بنے گا؟ کون سا دنیا کا بڑا گھر جہنم میں لے جائے گا اور کون سا دنیا کا بڑا گھر جنت میں لے جائے گا؟ بڑے گھر کے پیچھے مقصد کیا نہا ہے؟ بڑا گھر بنایا ہے دولت کی نمائش کے لیے، دھوس کے لیے، مرعوب کرنے کے لیے، دوسروں کا دل جلانے کے لیے. یہ لے جائے گا جہنم کی طرف. مولا فرماتے ہیں کہ لیکن ایک راستہ اور ہے، بڑا گھر بناؤ. مقصد کیا ہے؟ فرماتے ہیں بڑا گھر کیوں بنایا ہے؟ بلا ان شئت قد بلغت بها الآخرہ تقری فیہا الضیف وتصل بها الرحم. بڑا گھر بنایا ہے، ہمیں ضرورت ہے 4 کمرے کی، 6 کمرے بنائے. کاہے کے لیے؟ اگر کوئی مرد مومن شکاگو آ گیا تو ہوٹل میں کیوں جائے گا؟ بہت سے لوگ آتے ہیں، پاکستان سے آئے، انڈیا سے آ گئے. ایک صاحب کل کہنے لگے آپ سب پاکستانی کا نام لیتے ہیں، آپ انڈین ہیں؟ آپ انڈین؟ میں نے ہندوستان کا نام بھی ساتھ میں لیتے جاتا ہوں. اگرچہ ہمارے نگاہ میں پاکستان اور ہندوستان ایک یہ جو ہے لکیر کھینچ دینے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک لکیر آپ نے کھینچ دیا، آج ہے کل نہیں ہے، ایک زمانے میں نہیں تھی، آج ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو لکیر. یہ لکیریں تو آپ کی بنائی ہوئی ہیں سب ایک کلچر ہے، ایک تہذیب ہے، ساری چیزیں ایک ہی ہیں. یہ جو ہے رشوت خوری اگر یہاں ہے تو وہاں بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی الگ سے مخلوق ہے، سب ایسے ہی ہے.
یہ جو ہے پروپیگنڈے کچھ بھی ہوا کرے، حقیقت جو ہوتی ہے وہی چیزیں ہیں. بہرحال ہندوستان سے پاکستان سے کوئی یہاں پر آیا جاب ڈھونڈ رہا ہے، جاب نہیں ملی ہے، ظاہر سی بات جاب نہیں ملی تو کہاں رہے گا. آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا گھر حاضر ہے، بسم اللہ. ہم نے 2 کمرے بنائے اسی لیے، ہم نے 2 کمرے 3 کمرے ایکسٹرا بنائے کاہے کے لیے؟ رشتہ داروں کے لیے بنایا ہے. ہمارا بھائی، ہماری خالہ، پھوپھی، بہن، چچا، ماموں، کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ کھانے کے لیے تو بلا دیا، پریشان ہے کب جائیں گے، کب اٹھیں گے. نہیں ٹھیک ہے، آئیے آپ رہیے، بسم اللہ. ہمارے لیے تو 2 کمرہ کافی ہے، باقی آپ کے لیے آپ اس میں رہیے. مولا فرماتے تقری فیہا الضیف وتصل بہا الرحم قد بلغت بہا الآخرہ. اگر تم نے بڑا گھر اس لیے بنایا ہے تو اسی بڑے گھر کے ذریعے تم آخرت میں بڑا گھر بنا سکتے. دیکھ رہے ہیں، تمام نعمتوں سے آپ فائدہ اٹھائیے. مقصد کیا ہے؟ دین ہے. وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا. پھر آپ کا بڑا گھر دیکھ کر کے آپ کی شان تو بڑھے گی، لیکن شان بڑھانا ہمارا مقصد نہیں ہے. عزت تو آپ کی بڑھے گی نا، وقار تو بہرحال دنیا میں دنیا والے تو عزت اسی لیے دیتے ہیں نا، نہ آپ کو علم کی بنا پہ عزت ملے گی، نہ تقوی کی بنا پہ عزت ملے گی. عزت ملتی کا ہے پر دولت کی وجہ سے. لیکن یہ اسلامی تہذیب نہیں، یاد رکھیے گا. اسلامی تہذیب ایک کوئی یہ جو ہے کیا کہتے ہیں بلینر آ جائے اس مجلس میں، نہ اس کے پاس بہت سارے مالدار ہیں جو انگوٹھا چھاپ ہیں، بہت سارے مالدار ہیں ایسے جو انگوٹھا چھاپ ہیں. ایک یہ جو ہے بلینر آ جائے اور ایک بہت قابل انسان آ جائے، مجمع میں کھلبلی کس کے لیے مچتی ہے؟ آئیے 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 آئیے، وہ آپ کو کوئی دے دیں گے. یہ ان کا احترام کس لیے نہیں؟ دولت مندوں کے احترام کا اسلام جو ہے مخالف نہیں ہے، لیکن احترام دولت کے لیے نہ ہو، احترام تقوی کے لیے ہو. اور ساتھ میں دولت بھی ہے. ہم جناب خدیجہ کا بھی احترام کرتے ہیں، جناب ابوذر کا بھی احترام کرتے ہیں، دونوں کا احترام کرتے ہیں نا. خدیجہ دولت مند، ابوذر غریب. اب دولت کی خاطر خدیجہ کا احترام نہیں کرتے ہیں، خدیجہ کا احترام ان کے تقوی کی وجہ سے کرتے کہ خدیجہ نے ساری دولت راہ خدا میں قربان کر دی. 8ویں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ من تواضع غنیا لغنا فقد ذهب ثلث دینہ. جو کسی مالدار کا احترام کرتا ہے اس کی دولت کی وجہ سے، اس کی دولت. ایک اچھی چیز ہم نے یہاں دیکھی معصوم میں، بہت جگہ ہوتا ہے کہ اب چندہ ہوتا ہے تو باقاعدہ نام پکارا جاتا ہے، فلاں نے $5، فلاں نے $5000، تو 5 والے کے نام پہ سلوات دی بھیجی جاتی ہے، 5000 والے پر نہیں. خدا کی نگاہ میں شاید اس $5 کی قیمت زیادہ ہو 5000 سے. ایک کے پاس 5 کروڑ ہے، اس نے 5000 دے دیا. ایک کے پاس $5 تھا، اس نے دے دیا. اس نے تو 100% دے دیا نا، اس نے 100% دے دیا. من تواضع غنیا لغنا فقد ذهب ثلث دینہ. جو کسی مالدار کا احترام کرے، تواضع کرے، عزت دے اسے اس کی دولت کی بنا پر، اس تواضع کرنے والے کا 2/3 دین رخصت ہو گیا. احترام مولا نے فرمایا اگر چاہو تو تم آخرت حاصل کر سکتے. مقصد یہ نہیں ہے کہ بہرحال بڑا گھر ہے تو عزت تو ملے گی ہی، وہ کہیں نہیں جائے گی، مگر مقصد آپ کا یہ نہیں ہے کہ ہم بڑا گھر اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ ہمارا درجہ مقام بلند ہو. نہیں، بڑا گھر بنا رہے ہیں مہمانوں کے خاطر بنا رہے ہیں، بڑا گھر بنا رہے ہیں عزیز و اقارب کو ٹھہرانے کی خاطر بنا رہے ہیں. خیر جب مولا اعلیٰ سے کہہ چکے، اب تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے. تو اعلیٰ نے کہا کہ مولا ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں نصیحت کر دی، آپ کا شکریہ. ہمارا ایک بھائی بھی ہے جو ہمارا بالکل الٹ ہے. ہمارے پاس حویلی ہے، اس کے پاس تو جھوپڑا بھی نہیں ہے. میں شاندار کپڑے پہنتا ہوں، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے. ذرا سا کچھ اس کو بھی کہہ دیجیے. امام نے بلایا اس کو، اس کا نام ہے عاصم ابن زیاد حارثی. یہ علا وہ عاصم، یہ اس ابن زیاد سے کوئی تعلق ان کا نہیں ہے. حارثی کا لفظ میں نے اسی لیے لگا دیا کہ پتہ رہے یہ الگ ہیں. عاصم کو بلایا، ٹیچر پھٹے پرانے کپڑے، پیبند لگے کپڑے پہنے آ گیا.
امام نے دیکھتے ہی اسے کہا یا عدی نفسہ، اے اپنی جان کے دشمن، لقد اقتحم بک الخبیث، تجھ پہ تو شیطان سوار ہو گیا ہے۔ آپ لب و لہجہ وہاں دیکھیں مولا کا اور یہاں دیکھیں لب و لہجہ، فرق ہے نا۔ لقد اقتحم بک الخبیث اما رحمت نفسک وولدک، تجھے اپنے اوپر اپنے بال بچوں پر رحم نہیں آیا؟ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ ارے بچوں کو رہنے کے لیے سر چھپانے چھت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اتنی ساری نعمتیں جو اللہ نے خلق کی، کس کے لیے خلق کی ہیں؟ کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے اللہ نے نعمتیں تو پیدا کر دی مگر استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے؟ یہ جو مثال میں نے اس دن دی تھی نا، دسترخوان آپ نے سجا دیا، طرح طرح کے کھانے چن دیے، اس کے بعد کا خبردار ہاتھ نہ لگانا، ایسا کہیں ہوتا ہے؟ تو خدا بھلا ایسا کرے گا؟ اتنی ساری نعمتیں پیدا کر دی، کھانا نہیں؟ کیا تو نے خدا کے بارے میں یہ سمجھ رکھا ہے؟ بڑا تعجب ہوا عاصم کو، وہ تو سوچ رہا تھا مولا ہماری تعریف کریں گے، اس کو ڈانٹیں گے، ہمارے تصور یہی ہے نا، زہد یعنی پھٹیچر رہنا، پھٹے پرانے کپڑے اور بالکل رکھا سکھا کھا لینے کا نام زہد ہے۔ بڑا تعجب اس کو ہوا کہ ہم تو وہی کر رہے ہیں جو علی نے کیا ہے، تو علی بھی تو یہی کرتے ہیں، علی نے گھر بنایا اپنے لیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ما نلت لی من الارض شبرا، $1 بلین کا کام تو علی نے کیا، ایک بالش زمین اپنے لیے نہیں رکھا علی نے، ایک بالش زمین، ما نلت لی من الارض شبرا، ایک بالش زمین بھی میں نے اپنے حاصل کیا غریبوں کو دے دیا، حاصل کیا غریبوں کو دے دیا۔ ارے جمع تو جب کریں گے یا محروم باقی نہ رہ جائیں، بھوکے لوگ جب موجود ہیں کہاں سے جمع کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو وہی کام کر رہے ہیں جو علی نے کیا ہے۔ علی کیا کھاتے تھے؟ جو کہ سوکھی روٹی کھاتے تھے۔ تو اس نے جواب دیا مولا انتا وفی خشونت ملبسک و جشوبت ماکلک، مولا آپ یہ بات مجھے کہہ رہے ہیں؟ اپنا کپڑا دیکھا ہے کیا پہن کے آپ آئے ہیں؟ مخمل پہن کے آئے ہیں، پیون لگے کپڑے تو پہنے ہوں گے۔ اپنا کھانا دیکھا کیا کھاتے ہیں؟ یہ جو ہے مرغن غذائیں اگر کھا کے آئے ہوتے تو ہمیں ڈانٹتے تھے جو کہ روٹی کھانے پر۔ آپ تو 21ویں صدی کے جو ہے مولوی بن گئے ہیں، الیاذ باللہ۔ یہ میری لفظیں اس نے نہیں کہا ہے لیکن حالات یہی لگ رہے، کہنا یہی چاہ رہا ہے۔ آپ تو 21ویں صدی کے مولوی بن گئے ہیں، کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ محل بنایا ہے آپ نے اپنے لیے، مخمل پہن کے آپ آئے ہیں، اعلیٰ قسم کے کھانے کھا کے آئے ہیں، آپ بھی تو جو کی روٹی کھاتے ہیں، آپ کے بھی تو کپڑے میں پائبند لگے ہوئے ہیں، چٹائی پر تو آپ بھی بیٹھتے ہیں، بوریہ نشین تو آپ بھی ہیں۔ جب اس نے یہ کہا تو مولا نے اتفاق سے کہا ویحک لستو کانت، مجھ پر اپنے کو قیاس مت کر، تیری ذمہ داریاں اور ہیں، میرا منصب اور ہے، میں امام ہوں تو امتی ہے، امام کی ذمہ داریاں اور ہوتی ہیں، امتی کی ذمہ داریاں اور ہوتی ہیں۔ عزیزو، دنیا میں حکومت کا فلسفہ جو ہے، یہ جو ہے پروٹوکول ہوتا ہے نا ہر حکومت کا، کون کہاں بیٹھے گا، کون کیا کرے گا، وہ پورا معین ہوتا ہے کہ فلاں صاحب یہاں بیٹھیں گے، فلاں صاحب یہاں بیٹھیں گے۔ ایک یہ جو ہے جنرل صاحب تھے انڈیا میں، شیعہ اپنے مومن، ان کے ساتھ ہم کہیں گئے تھے، اس کے بعد جب شہر دہلی میں داخل ہونے لگے تو انہوں نے گاڑی کو روکا، کہا مولانا اب آپ یہاں بیٹھ جائیے۔ کیوں؟ کہا اب وہ جہاں میں آپ کو بٹھالا تھا، یہ جو ہے پروٹوکول آرمی کا ہے کہ وہاں پر ہمیں بیٹھنا چاہیے، آپ کا احترام ٹھیک ہے لیکن اب ختم، اب دہلی شہر میں ہم داخل ہو گئے ہیں، اب یہاں پر یہ جو ہے پروٹوکول چلے گا، خاص جگہ معین ہے نا، جنرل کی جگہ، اچھی جگہ ان کے لیے۔ پروٹوکول یہ ہے کہ جس کا جتنا عہدہ کم ہوتا ہے سہولتیں اتنی کم ہوتی ہیں۔ چپراسی کے لیے سائیکل، کلرک ہو گیا تو بائک، افسر بن گیا تو چھوٹی موٹی کار، وزیر اعظم بن گیا تو کار نہیں کاریں ہیں، پورا بیڑا چلے گا۔ یہ جو ہے بلٹ پروف گاڑیاں ہوں گی، ہے نا، پورا یہ جو ہے پروٹوکول ہے۔
سلسلہ کہ جیسے جیسے عہدہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے سہولتیں، اسی لیے عہدے کی جو ہے مارا ماری ہوتی ہے ہمارے یہاں سہولتوں کے لیے. اسلام کا پروٹوکول اس کا الٹا ہے. اسلام کا پروٹوکول بالکل الٹا ہے. تصور حکومت اسلام میں بالکل برعکس ہے. جیسے جیسے عہدہ بڑھتا جاتا ہے سہولتیں گھٹتی جاتی ہیں. مولا فرماتے ہیں تو ایک عام انسان ہے، میں امام وقت ہوں. ان اللہ فرض علی ائمۃ العدل ان یقدروا انفسهم بضعافة الناس کی لا یتبیغ بالفقیر فقرہ. میں امام ہوں، اللہ نے عادل اماموں پر واجب کیا ہے کہ ان کی زندگی کے معیار سماج کے غریب طبقے کو نگاہ میں رکھ کر کے، تاکہ فقیر اپنے فقر پر پیچ و تاب نہ کھائے. اگر میں بھی اچھا کپڑا پہننے لگوں گا، میں بھی اچھی یہ جو ہے سواری انتخاب کروں گا، میرا بھی گھر جو ہے محل ہوگا، تو جو غریب پھٹا کپڑا پہنا ہے اس کو بڑی ذلت کا احساس ہوگا. سماج میں سب تو یکساں نہیں نہ ہے، برابر نہیں ہے، کسی کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے. لیکن جب وہ دیکھے گا کہ میرے کپڑے میں پیبند لگے ہیں، پیبند اس لیے نہیں کہ ہے اور نہیں کر رہا ہے، کاہلی نہیں ہے اس کے پاس، کاروبار نہیں چل رہا ہے، جاب نہیں ملی ہے، پیبند لگا کپڑا اگر پہنے گا تو کہا کوئی بات نہیں ہے، ہمارا امام بھی پیبند لگا کپڑا پہنے ہوئے ہے. تو اچھا کپڑا عزت و ذلت کا معیار نہیں بنے گا، اچھی گاڑی عزت و ذلت کا معیار نہیں بنے گی، اچھا گھر جو ہے عزت و ذلت کا معیار پھر نہیں بنے گا. تو اسلام کے اندر پیداوار ہے، اچھا گھر بھی بنا سکتے ہیں، اچھی گاڑی بھی ہو سکتی ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا. دنیا کو بھی بھولو نہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے ٹارگٹ ہدف وہ کہ یعنی اگر آخرت سے کوئی نعمت ٹکرا جائے تو قربان کر دیں گے. یہی ائمہ کا درس ہے، یہ اصحاب ائمہ کا. ائمہ کی مثالیں تو بہت عرض کرتا رہتا ہوں. ایک صحابی امام کا سن لیجیے کس طرح سے اس نے دین کو جو ہے مرکز اور محور قرار دیا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ویسے آج پہلے اعلان کر دیا گیا ہے کہ آج ٹائم کی کوئی قید، تو تھوڑا سا ہم بھی تو آزاد ہو جائیں گے، زیادہ نہیں تھوڑا سا. ایک صحابی ہے حجر ابن عدی. حجر ابن عدی کی دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے، کہاں کن کی نگاہوں میں دنیا مقصد ہے، کن کی نگاہوں میں دین مقصد ہے. علی کا چاہنے والا ہے، مولا کی شہادت ہو چکی ہے، معاویہ کا اقتدار مضبوط ہو چکا ہے. عدی کو یہ جو ہے حجر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اریسٹ ہو گئے. معاویہ جانتا تھا کہ دربار معاویہ تک حجر پہنچ گئے تو حجر کو وہ قوت استدلال ہے کہ وہ معاویہ کو لاجواب کر دیں گے. معاویہ تھا بہت چالاک، بہت ہوشیار، یزید جیسا احمق نہیں تھا. کہا حجر کو گرفتار کر کے میرے پاس مت لانا، ایک سفید کاغذ یہ جو ہے بلینک چیک بھیج دیا. حجر سے کہو کہ علی کی محبت سے دستبردار ہو جاؤ. یاد رہے میں نے کیا عرض کیا تھا، علی کی محبت دین ہے. علی کی محبت دین میں کوئی الگ الگ چیز ہے، دین الگ ہو اور محبت علی الگ ہو. جو دین ہے وہی محبت علی، جو محبت علی ہے وہی دین ہے. جس کے پاس محبت علی ہوگی وہی دیندار ہوگا، اور جو دیندار ہوگا اس کے پاس ہی محبت علی ہوگی. الگ چیزیں نہیں، پہلے عرض کر چکا ہوں سے. حجر سے کہا گیا حجر علی کی محبت سے دستبردار ہو جاؤ، بدلے میں جو چاہیے. بلینک چیک دے دیا کہ جو چاہو لکھ لو، اس کے اوپر جتنا اماؤنٹ چاہو لکھ لو. کوڑا کاغذ معاویہ نے سائن کر کے بھیج دیا. علی کی محبت کا سودا ہو رہا ہے، دین کا سودا. حجر عہدہ چاہیے دینے کو تیار. جس علاقے کا گورنر بننا چاہتے ہو تم کو جو ہے گورنر بنا دیں گے، مگر دین چھوڑو. حجر جتنی دولت چاہیے دینے کو تیار، مگر دین چھوڑو. حجر نے کہا میں تیار نہیں. اچھا اب دوسری بات سنو.
اگر تم دین نہ چھوڑو گے، محبت علی سے اگر دستبردار نہ ہوگے، تم مارے جاؤ گے، تمہارا پورا خاندان مارا جائے گا، تمہارے بیٹے مارا جائے گا، سب مارے جائیں گے۔ حضور نے کہا منظور، عہدہ قربان، دولت قربان، شہرت و عزت قربان، جان بھی قربان، اپنی بھی اپنی اولاد کی، مرنے کو تیار ہو، محبت علی نہیں چھوڑوں گا، محبت علی نہیں چھوڑوں گا۔ عزیزوں، محبت علی کی قیمت پہچانیں، محبت علی نہیں چھوڑوں گا۔ بس ایک درخواست ہے ہماری، وہ کیا؟ پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو، اس کے بعد مجھے۔ بڑی عجیب بات ہے، عام طور سے لوگ یہی چاہتے ہیں نا، میرا بیٹا بچ جائے، میں مارا جاؤں۔ کیا پتا میرے قتل ہوتے ہوتے کچھ حالات بدل جائیں، شاید میرا بچہ بچ جائے، ہوتا ہے نا۔ مگر حجر فطرت بشری کے بالکل خلاف بول رہے ہیں، پہلے میرے بیٹے کو مارو، بعد میں مجھے مارو۔ عزیزو، آج کل لوگوں کو اپنے بچوں کا کیریئر بنانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور بہت سارے گناہ، بہت سارے جرائم کیے جاتے ہیں اسی بہانے۔ کیا کرے مولانا؟ بچوں کو پالنا، ان کا کیریئر بنانا، ان کا کیریئر سنبھالنا، فیوچر بنانا ہے ان کا۔ مگر اکیلا میں ہوتا تو گناہ کبھی نہیں کرتا، روکھی سوکھی کھا لیتا، مگر یہ گناہ نہ کر، مگر کیا کرے؟ بچوں کا کیریئر بنانا ہے۔ حجر سے پوچھیں کہ بچوں کا کیریئر بنتا کیسے ہے؟ حجر کہتے ہیں پہلے میرے بچے کو قتل کرو، اس کے بعد مجھے۔ کیوں حجر یہ تو فطرت بشری کے خلاف باتیں کر رہے ہو؟ کہا میں اپنے بچے کا کیریئر بنانا چاہتا ہوں۔ حجر وہ کیسے؟ کہا ابھی میرا بچہ دیندار ہے، ابھی میرے بچے کے دل میں محبت علی پائی جاتی ہے، مجھے یہ خوف ہے میرا قتل دیکھ کر کے کہیں بچہ ڈر نہ جائے اور میرے بعد کہیں محبت علی سے دستبردار نہ ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں میرا بچہ میری نگاہوں کے سامنے مرے، تاکہ جب دنیا سے جائے تو دیندار اٹھے، دنیا سے جب جائے تو علی کی محبت اپنے ہمراہ لے کر کے اٹھے۔ یہی جذبہ تھا جو کربلا میں کار فرما تھا، یہی جذبہ تھا جو کربلا میں کار فرما تھا۔ کیا پڑی تھی کسی کو کہ اپنا گھر لٹائیں؟ کیا وجہ تھی؟ پورے کا پورا اپنا خاندان لٹا دیں۔ جو جذبہ امام حسین کا جذبہ ہے، وہی جذبہ حبیب کا ہے۔ یہ ہیں امام کے پیرو، یہ ہیں امام کے چاہنے والے، جن کے دلوں میں حسین کی محبت ہے۔ ہم دین کے خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، سب کا جذبہ وہی ہے۔ شب عاشور ہے، خیمے میں مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے بیٹھی ہوئی ہیں، سجا رہی ہیں بچوں کو۔ عزیزو، اس کو ہماری مائیں اور بہنیں، ہماری یہ جو ہے بیٹیاں زیادہ بہتر سمجھتی ہیں کہ جب وہ اپنے بچے کو سجاتی ہیں، سنوارتی ہیں نا، تو چپکے سے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ پالنے والے میرے بچے کی زندگی بڑھا دے۔ کہ کربلا کی یہ مائیں شب عاشور عجیب ہو گئی تھی، بچے کو سجا سنوار رہی ہیں اور اٹھا کر کے ہاتھ بارگاہ معبود میں دعا کرتی ہیں، خدایا میرے بچے کو شہادت نصیب کر دے۔ بچے کی قربانی کی دعا کر رہی ہیں مائیں۔ عزیزو، آج فہرست شہداء کہ آخری شہید کا تذکرہ ہونا ہے نا۔ اب تک تذکرہ ہوتا تھا، حبیب کا تذکرہ ہوتا تھا، ہم کہتے تھے یہ جو ہے بزرگوں سے خطاب ہوتا تھا، بزرگوں حبیب کے ماتم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عباس کا تذکرہ کرتے تھے، جوانوں عباس کے ماتم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ علی اکبر کا تذکرہ کرتے تھے، اے نوجوانوں حسین کے نوجوان کے ماتم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قاسم کا تذکرہ کرتے تھے، بچوں سے کہتے تھے، بچوں قاسم کے ماتم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج اس شہید کا تذکرہ کرنا کس سے خطاب کروں؟ کس سے خطاب کروں؟
یہ ذمہ داری ہماری بہنیں اور بیٹیاں پوری کر سکتی ہیں۔ خطاب اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے، تمہاری آغوش میں جو ننھا سا بچہ موجود ہے اس بچے سے خطاب کرو، اے میرے لال اگرچہ آدھی رات گزر چکی ہے لیکن بچے، ارے آج سونے کے بجائے شبیر کے 6 مہینے کے ماتم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہماری بہنیں اور بیٹیاں جب مجلس میں آتی ہیں جن کی گود میں ننھے ننھے بچے ہیں، اپنے بچے کے لیے دودھ اور پانی کا انتظام کر کے چلتی ہیں۔ دوران مجلس بھی اگر بچے نے مانگ لیا تو فوراً اس کے لیے دودھ اور پانی حاضر کر دیتی ہے۔ ارے رباب کا بچہ بھی آج کی رات رباب سے پانی مانگ رہا ہے۔ رباب بچے کی طرف کو دیکھ کر کے آنسو بہانے کے سوا رباب کے پاس کوئی انتظام نہیں۔ اجرکم اللہ، شب عاشور تمام ہوئی، روز عاشور نمودار ہو گئی، ایک کے بعد ایک فہرست شہداء میں شامل ہونے والے جانثار اپنی جانوں کو قربان کر چکے ہیں، سب شہید ہو چکے ہیں، اکیلے حسین بچے ہیں۔ میدان کربلا میں آنے کے بعد حسین نعرے لگاتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا، ہے کوئی جو مددگار میری مدد کو آئے۔ حسین کا نعرہ بلند ہو رہا تھا اور تو کوئی مدد کے لیے نہ آیا۔ خیمے سے ایک دفعہ بیبیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ حسین خیمے میں آئے، بہن زینب ابھی تمہارا ماجایا زندہ ہے، بہن ابھی حسین زندہ ہے، یہ رونے کا کیا سبب ہے، یہ آہو نالا کی کیا وجہ ہے؟ زینب کہتی بھیا آپ کی آواز استغاثہ نے علی اصغر پہ کچھ ایسا اثر کیا ہے کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ اے عزیزو، حسین نے زینب سے کہا بہن زینب لاؤ میرے لال کو مجھے دو، شاید اشقیاء رحم کھا کے میرے لال کو پانی دے دے۔ حسین نے، زینب نے علی اصغر کو آغوش میں لیا، حسین کے پاس لائیں۔ حسین نے اپنی آغوش کو پھیلایا، ایک دفعہ ہمک کر کے بابا کی آغوش میں آ گئے۔ اے بابا، اگر میری کربلا میں ضرورت نہ تھی تو مجھے بہن صغرا کے پاس رہنے دیا ہوتا۔ اے بابا کیا مجھے بھول گئے؟ ارے بھیا علی اکبر اپنے قدموں سے اگر میں ننھا نہ ہوتا۔ حسین نے اپنے ننھے مجاہد کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، ابا کا سایہ ڈالا، فوج جفاکار کے سامنے چلے۔ اشقیاء سمجھے شاید حسین صلح چاہتے ہیں، شاید حسین صلح کے خاطر قرآن لے کر کے آ رہے ہیں۔ عزیزو، جب حسین سامنے اشقیاء کے آ گئے، ایک دفعہ ابا کا دامن جب ہٹایا تو کیا دیکھا؟ قرآن تو نہیں ہے مگر قرآن ناطق کا چھوٹا سا پارا ضرور ہے۔ امام خطاب کر کے کہتے فوج جفاکار، ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، نئے قطرہ دودھ ہے نئے قطرہ پانی، کیا تم اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ جب کوئی جواب نہ ملا تو حسین نے کہا کیا تمہارے درمیان کوئی صاحب اولاد بھی نہیں ہے؟ کیا تمہارے درمیان کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ ارے دیکھو، اما ترون کیف یتلظا، تلظا کا معنی کل عرض کر چکا ہوں، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو میرا بیٹا کیسے پھل پھلا رہا ہے؟ اگر تمہارے زعم ناقص میں حسین قصوروار ہے، لو میں بچے کو زمین پہ لٹا دیتا ہوں، تم خود ہی آ کر کیسے پانی پلا جاؤ۔ جب کوئی جواب نہ ملا، بچے کو حسین نے آغوش میں لے کے خطاب کیا، علی اصغر کو، میرے لال تم بھی حجت خدا کے پوتے ہو، بیٹا اپنی حجت تمام کر دو، بس یہ سننا تھا۔ ننھے بے شیر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھرانا شروع کیا، یہ وہ منظر تھا، اشقیاء میں کوہرام مچ گیا۔ ارے بچے کو تو پانی پلا دینا چاہیے۔ عمر سعد نے دیکھا کہ انقلاب آیا چاہتا ہے، بڑا کامیاب تھا یہ مجاہد، جو کام عباس نہ کر سکے، جو کام علی اکبر نہ کر سکے، جو کام قاسم و محمد نہ کر سکے، وہ کام حسین کے چھوٹے سے مجاہد نے کر دکھایا۔ عمر سعد نے دیکھا انقلاب آیا چاہتا ہے، ایک دفعہ حکم دیتا ہے، اینا اینا ہرملا،
اقتا کلام الحسین. ارے حسین کی باتوں کا جواب دے دے. عزیزو شاید کو یہ سمجھے کہ حسین کو علی اصغر کو پانی پلانے کا حکم دے رہا ہے. عجب حسین کا جواب دیا گیا ہے. ایک دفعہ ہرملا نے اپنی کمان میں تیر کو جوڑا, تیر چلا, فانقلب الصبی علی یدی الامام. ارے حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر پلٹ گئے, خون کا فوارہ جاری ہو گیا. حسین نے چلو میں خون کو جمع کیا, چاہا آسمان کی طرف پھینکے, آواز آئی حسین ایک قطرہ خون اگر آسمان کی طرف آیا قیامت تک پانی نہ برسے گا. زمین پہ پھینکنا چاہا, آواز آئی حسین اس خون ناحق قطرہ اگر زمین پہ گر گیا قیامت تک ایک دانہ نہ اگے گا. حسین کیا کرے, انکار آسماں کو ہے, راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. اجرکم اللہ. بس آخری جملے اور یہ جو ہے مجلس تمام. حسین نے خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا. اب علی اصغر کے ننھے سے جنازے کو لے کر کے حسین خیمے میں جانا چاہتے ہیں, مگر حسین کی ہمت جواب دے رہی ہے. کبھی آگے بڑھتے ہیں, کبھی پیچھے ہٹتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں مولا, یہ چھوٹا سا جنازہ کتنا بھاری ہو گیا ہے. آپ صبح سے جنازے ہی تو اٹھا رہے ہیں, کبھی قاسم کا جنازہ, کبھی اونو محمد کا جنازہ. کوئی تردد رہا حسین کو, کوئی تردد ہے نہیں نا, اطمینان سے لے کے چلے گئے. ارے علی اکبر کا جنازہ اگر اٹھ نہ سکا تھا بچوں کو بلا کر کے, مگر جنازہ لے گئے نا. عباس نے منع کر دیا تھا, جنازے کے بجائے علم لے گئے. اس چھوٹے سے جنازے کو لے جاتے ہوئے تردد کیوں ہے؟ عجب نہیں حسین جواب دے ذاکر. اب تک جتنے شہید کا جنازہ میں لے کے گیا ہوں یہ وہ تھے کہ جب خیمے سے رخصت ہو کر کے آئے تھے ان کے زندہ پلٹ کے آنے کی کسی کو امید نہ تھی, سب کو ان کے جنازے ہی کی امید تھی. لیکن ہائے علی اصغر وہ شہید ہے. ارے ماں نے پانی پلانے کے لیے دیا تھا, ماں تو انتظار میں بیٹھی ہے میرا لال پانی پی کے آ رہا ہوگا. ارے جواب کو میں کیا جواب دوں گا. اے عزیزو ہوا بھی یہی. جب حسین ہمت کر کے خیمے میں داخل ہوئے, ادھر سے رباب آگے بڑھی, ادھر سے سکینہ آگے بڑھی. اے بابا, ارے بھیا کو پانی پلا لائے, میں بھی تو آپ ہی کی لاڈلی ہوں. ادھر سے رباب آگے بڑھی. اب جو حسین نے ابا کا دامن ہٹایا, رباب نے کیا دیکھا, ارے گلا چھدا ہوا, من کا ڈھلا ہوا. ایک ہی لفظ رباب نے کہا, بنیا امثلو کا تنہر. اے میرے لال, کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. ماتم حسین.